کبھی کبھی دنیا کی بڑی خبریں صرف میزائلوں اور دھماکوں سے نہیں بنتی، بلکہ اصل کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب لڑائی کے بعد سوالات باقی رہ جاتے ہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد اب دنیا کی نظریں ایک نئے مرحلے پر ہیں۔ جنگ بندی اور معاہدے کی تو باتیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا صرف خاموشی قائم ہو جانے سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کئی بار میدان خاموش ہو جاتا ہے، لیکن سیاسی، معاشی اور سفارتی کشمکش جاری رہتی ہے۔ ناظرین، اس پورے معاملے کو صرف ایک فوجی ٹکراؤ سمجھنا شاید مکمل تصویر نہیں۔ یہ طاقت، معیشت، عالمی سیاست اور مستقبل کے اثر رسوخ کی ایک بڑی کشمکش بھی ہے۔ امریکہ نے اس بحران میں اپنے اتحادی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا عندیہ دیا تھا، لیکن امریکہ کے سامنے بھی اس وقت کئی سوالات موجود تھے۔ کیا دنیا کی بڑی طاقت ہر بحران میں اپنی توانائی، سرمایہ اور سیاسی طاقت استعمال کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آج کے دور میں طاقت صرف فوجی سامان کا نام نہیں، بلکہ مضبوط معیشت، سفارت کاری اور عالمی حمایت بھی طاقت کا حصہ ہے نا۔ ناظرین، اسرائیل کے لیے بھی یہ مرحلہ کئی نئے سوالات لے کر آیا۔ اسرائیل ہمیشہ اپنی دفاعی صلاحیت اور سیکیورٹی نظام کو اپنی بڑی طاقت قرار دیتا رہا ہے، لیکن حالیہ صورتحال نے یہ دکھایا کہ جدید دور کی جنگیں پہلے جیسی نہیں۔ آج ڈرون، جدید میزائل، سائبر حملے اور نئی ٹیکنالوجی جنگ کے انداز بدل رہے ہیں۔ اب کوئی بھی تنازع صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات شہروں، معیشت اور عام آدمی کی زندگی پر پہنچتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی یہ دکھانے کی کوشش کی کہ طویل عرصے کی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود خطے میں اپنا کردار برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، معاشی دباؤ بھی بڑھا، لیکن ایران نے اپنی سیاسی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ناظرین، لیکن اس پوری صورتحال میں ایک سوال ایسا ہے جو ہر عام انسان سے جڑا ہے۔ اس سب کے بعد حاصل کیا ہوا؟ کیونکہ جنگ میں فیصلے طاقتور لوگ کرتے ہیں، لیکن قیمت عام لوگوں کو چکانا پڑتی ہے۔ گھر متاثر ہوتے ہیں، کاروبار متاثر ہوتے ہیں، معیشتیں تباہ ہوتی ہیں اور آنے والی نسلیں ان فیصلوں کے اثرات برداشت کرتی ہیں۔ ناظرین، ایک بہت اہم پہلو آبنائے ہورمس بھی ہے۔ دنیا کی توانائی کے ترسیل کے لیے راستہ انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی اس علاقے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں اور عالمی معیشت پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے مشرق وسطیٰ کا امن صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں، بلکہ معاشی ضرورت بھی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا اثر عام آدمی کی زندگی پر پہنچے گا۔ ناظرین، اس بحران کا ایک اہم پہلو طاقتوں کا کھیل بھی ہے۔ چین، روس، ترکیہ اور خلیجی ممالک سب اس صورتحال کو اپنے مفاد کے مطابق دیکھتے ہیں۔ کوئی توانائی کو دیکھ رہا ہے، کوئی تجارت کو، کوئی علاقائی طاقت کے توازن کو۔ اس لیے مشرق وسطیٰ کا ہر بحران پوری دنیا کی سیاست کو متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، کچھ عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق جدید دور کی جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ معیشت، میڈیا، ٹیکنالوجی اور سفارت کاری میں بھی لڑی جائیں گی۔ مشہور برطانوی صحافی رابرٹ فیسک نے مشرق وسطیٰ کی جنگوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ان کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جنگوں میں ہر فریق اپنی کہانی دنیا کے سامنے رکھتا ہے، اس لیے حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہر پہلو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی کا ایک جملہ آج بھی یاد رکھا جاتا ہے: انسانیت کو جنگ کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ جنگ انسانیت کا خاتمہ کر دے گی۔ اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے کہا تھا، بات چیت کرنا ہمیشہ جنگ کرنے سے بہتر ہے۔ شاید یہ وہی سبق ہے جو آج دنیا سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر اس پورے بحران کو غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ امریکہ نے اپنی طاقت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا، اسرائیل نے بھی اپنی دفاعی صلاحیت ثابت کرنے کی کوشش کی، ایران نے دباؤ کے باوجود اپنی موجودگی برقرار رکھنے کا پیغام دیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ خطہ واقعی ہی ایک نئے امن کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر یہ ایک وقفہ ہے؟ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف طاقت دکھانے سے نہیں، بلکہ مسائل کو حل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم اس مسئلے پر مزید بات کریں گے، مزید پہلو جو ہے سامنے لائیں گے اور دنیا کی
بدلتی صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں. آپ دیکھتے رہیں رانا حسن آفیشیل. اللہ حافظ.